بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے۔ یہ تجربہ کیا، اس ڈنڈے کے ساتھ یہ وابستہ کر دی ہے، اور یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرے حوالے کی ہے کہ میرے پاس یہ ڈنڈا رہے گا اور وقت ضرورت ایسی ایسی صورت پیدا ہو جایا کرے گی۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خود کر لیا کریں گے۔ یہ تو ایک منظر گزرا، اب اس کے بعد دوسرا منظر دیکھیے۔ فرعون کے پاس گئے، حجت ہوئی، باتیں ہوئی، آخر میں فرعون نے کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنتم من الصادقین، اگر واقعی تم پیغمبر ہو، کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو، لاؤ پیش کرو، اگر سچے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ جب فرعون نے یوں طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا، سانپ بن گیا وہ۔ اور جب سانپ بن گیا تو فرعون گھبرایا پہلے تو، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تو یہ جتنی مدت تک غائب رہے ہو تو پکے جادوگر بن کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے ہم بھی جادوگر لاتے ہیں اور مقابلہ ہو جاتا ہے۔ چلیے صاحب مقابلہ ٹھہر گیا کہ ہوگا۔ میلے کا دن ان کے یہاں ہوا کرتا تھا، تو یہ بات ہوئی کہ میلے کے دن چاشت کا وقت ہو، 9-10 بجے کا ٹائم ہو، ایسے ٹائم پر آ جاؤ اور مقابلہ ہو جائے، یعنی کھلے دن میں کھلی روشنی مقابلہ ہو، تاکہ آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو جائے اور حقیقت سمجھ میں سب کو آ جائے، اس لیے ایسے وقت میں مقابلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب، موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر پر حاضر ہو گئے اور فرعون بھی جادوگروں کو لے کر کے وقت مقرر پر حاضر ہو گیا۔ کھلے میدان میں دن کی روشنی میں چاشت کے وقت گویا 9-10 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، ایسے وقت میں مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ ہر بات صاف صاف دو ٹوک نظر آئے۔ اب مقابلہ کس طرح سے ہوگا؟ جادوگر جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایمان تلقی و ایمان نکون اول من القا، یا تو آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، چلو تم ہی لوگ اپنا کرتب پہلے دکھاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ جو ڈنڈے اور رسیاں رکھی تھیں ان کو چھوڑ دیا، میدان میں ڈال دیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے میدان میں ڈال دیا تو ان کے ڈنڈے اور ان کی رسیاں ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ کس کو محسوس ہو رہی تھی؟ عام لوگوں کو تو محسوس ہو ہی رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نبی پر کسی طرح کے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا اور جادوگروں کے اس کام کو دیکھا کہ وہ سانپ بن کر کے دوڑ رہے ہیں، تو یہ اپنی اقلیت کے چکر میں قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جب کوئی حدیث کا انکار کرنے پر چلے گا تو یقیناً قرآن کا انکار کرے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ حدیث کی کوئی باتوں کا کوئی انکار کرے اور قرآن کا انکار نہ ہو، بلکہ یہ ایک جانبی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے ڈنڈے اور اپنی رسیاں ڈال دیں اور وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا اور لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوا، لوگوں نے بھی ایسا محسوس کیا اور خوفزدہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو خوف میں ڈال دیا اور بہت بڑا جادو لے کر گئے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر کیا ہوا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قوت و قدرت ہوتی کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ ہنس پڑتے کہ اچھا یہ کھیل دکھانے آئے ہیں، ابھی ان کو چڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ حالت دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر ہی اندر خوف سے ہڑبڑا گیا۔ اس کا جو ٹھیٹ ترجمہ ہے اور اس کی عربی کا جو بالکل واضح ترجمہ ہے اردو میں، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر ہی اندر ہڑبڑا اٹھے۔ یہ نہیں تھا کہ معمولی سا خوف ہوا، تھوڑا سا شک و شبہ گزرا، وہ بری طریقے سے خوفزدہ ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں خوفزدہ ہو گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، میں بھی ڈنڈے کو سانپ بناتا ہوں، انہوں نے بھی ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، میں جو منظر دکھاتا ہوں وہی منظر انہوں نے بھی دکھا دیا، اور مجھ سے پہلے دکھا دیا تو ایسا لگتا ہے ایسا کہیں نہ ہو کہ وہ میرا ڈنڈا سانپ بننے سے پہلے یاد ہے، اور اگر وہ سانپ بندی کیا تو کیا کر سکتا ہے، انہیں سانپوں میں بھی دوڑتا رہے گا، کیسے پتا چلے گا کون ہوتا ہے۔ اور جب یہاں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ،
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، سربلند تم ہی رہو گے۔ کیسے سربلند رہیں گے؟ انہوں نے بھی ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، انہوں نے بھی ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، تو سربلند کیسے رہیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ سربلند ہونے کی حکمت یا اس کی جو کیفیت ہے اسے سمجھا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ سربلند ہوں گے۔ اس کی کیفیت ہمارے نزدیک یہ ہے، کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے آپ اسے پھینک دیجیے۔ اب تک تو یہی تجربہ تھا نا کہ وہ ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا، اب کی مرتبہ نیا تجربہ دیکھیے کہ یہ سانپ بن کر کے تلقف ما صنعوا، ان جادوگروں نے جو کچھ بنایا ہے سب کو چٹ کر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کام کیا کرتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا سرے سے کہ یہ ڈنڈا آپ کی مرتبہ سانپ بنے گا، تو سانپ بننے کے بعد ان کے ڈنڈے اور رسیوں کو سانپ نگل بھی جائے گا، چٹ بھی کر جائے گا، اس کا تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا سرے سے، اور اسی لیے وہ خوف زدہ بھی تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تسلی بھی دی اور بتایا بھی کہ کس طریقے سے ان پر آپ کا غلبہ ہوگا، اس کی شکل یہ ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، سانپ بنا، اور جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو سب کو نگل گیا، اور نگلنے کے بعد پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں آ کر کے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، اور ان کے ڈنڈے اور رسیوں کا کہیں پتہ ہی نہیں جاتی۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر جادو ہوتا تو ہر چیز اپنی اپنی اصلیت پر آ جاتی، مگر یہ تو ہمارے ڈنڈے اور رسیاں لاپتہ ہو گئے، ان کو کہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ڈنڈا سب پر نکل گیا۔ تو فوراً کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً ایمان لائے، اور ایمان پر اتنے پختہ ہوئے کہ فرعون کی بڑی سے بڑی دھمکی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلا جانب سے کاٹ ڈالیں گے اور کھجور میں سولی دے دیں گے، ان دھمکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ فقد ما انتقال، تو اس دنیا کے بارے میں جو کچھ کر سکتا ہے تو اب تجھ کو جو کچھ کرنا ہے کر لے، فقد ما انتقال، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بس اس دنیا کی زندگی میں تو جو کچھ کر سکتا ہے، اس سے آگے تو تیرا بس چلتا نہیں۔ اب اس پورے واقعے پر غور کیجیے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے ہاتھ سے پہلی بار ڈنڈا چھوٹتا ہے اور سانپ بنتا ہے، پھر مقابلے کے وقت چھوٹتا ہے، سانپ بن کر کے نکل جاتا ہے، نہ وہاں ان کی کوئی قدرت نہ یہاں ان کی کوئی قدرت، نہ وہاں وہ کچھ کر سکتے تھے نہ یہاں کچھ کر سکتے تھے۔ ایک واقعہ آپ سامنے رکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جو تصرف ہوتا ہے وہ سارا تصرف اور اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لیجیے، مکے میں آپ سے طرح طرح ستائے جاتے تھے، ایک مرتبہ مشرکین بیٹھے خانہ کعبہ کے پاس، آپ کو بلایا اور کئی باتوں پر آپ سے گفتگو کی، اور کہا کہ اگر ہماری باتوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی مومن ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو مومن بنانے کے لیے آپ کے اندر وہ خواہش ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ غم کے مارے معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر مومن نہ ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خواہش تھی، یہ جوش و خروش تھا لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ صاحب آئیے ہم لوگ بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ جلدی جلدی آئے، بڑی امید لے کر کے آئے۔ اس کے بعد ایک پر ایک باتیں شروع کر دی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صفا پہاڑی ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے، یہ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ زراعت ہے، نہ کھجور ہے، نہ انگور ہے، نہ باغات ہیں، نہ پانی کا چشمہ ہے، ہر چیز کی کمی ہے، ہر طرح ہم پریشان ہیں، چلو ان سب چیزوں کو یہاں سے ہٹا دو اور یہ صاف میدان ہو جائے، ہم بھی مومن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ چلو صفا پہاڑی کو سونا بنا دو، مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ ان سب چیزوں کو ہٹا دو تو مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو انسیوں کے ساتھ تو بڑے بڑے اردلی ہوتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ یہی کیجئے کہ اپنے ہی لیے ذرا چند آگے پیچھے ہاتھوں کو کرنے والے اردلی بنوا لیجیے، فرشتوں کے ذریعے اپنے ہی لیے کچھ باغات بنوا لیجیے، سونے چاندی کے محل بنوا لیجیے، کھجور اور انگور کے باغات بنوا لیجیے، مالدار ہو جائیے، کم سے کم آپ ہی کا ٹھیک ٹھاک بڑھ جائے۔ اس طرح کی کئی چیزیں مانگی ان لوگوں نے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
انہوں نے کہا کہ ہم مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ زمین سے چشمہ اگا دیں اور تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے پاس کھجور اور انگور کے باغات ہوں، ان کے درمیان سے چشمہ بھی پھوٹ کر کے بہتا ہو۔ اسی طریقے سے سوال کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لے کر کے آ جائیں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا صفا اور تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ ہمارے اوپر آسمان گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ کو فرشتوں کو ہمارے روح در روح لا کر کے حاضر کر دیں، یا یہ کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان پر اگر چڑھ بھی گئے تو ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ وہاں سے ایسی کتاب لے کر نہ اتریں جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دلایا؟ وہ سبحان رب، آپ کہہ دیے کہ میرا رب پاک ہے، یعنی اگر اس طرح کی کوئی چیز میں بھی کر سکوں تو یہ تو رب کے سامنے شرکت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ تو ایک جواب تو آپ یہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کام میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں رسول، یعنی جو قدرت بشر کو دی گئی ہے وہی قدرت مجھ کو دی گئی ہے۔ ان سب کے کاموں کے کرنے پر جیسے تم کو قدرت نہیں ہے ویسے مجھ کو قدرت نہیں ہے۔ تم بشر ہو نہیں کر سکتے ہو، میں بھی بشر ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی خصوصیت ہے تو صرف یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے اور وہ پیغام میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ہر طرح کے غریب و امیر، معمولی اور بڑے قسم کے لوگوں تک اس کو پیغام پہنچانا ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں بڑے ٹھیک ٹھاک کے ساتھ رہوں، میرے آگے پیچھے اندری رہیں اور سونے چاندی کے محل ہوں، باغات ہوں۔ اتنے بڑے آدمی کے ہاں جھونپڑوں میں رہنے والے غریب کہاں پہنچتے ہیں؟ اور اتنا بڑا آدمی جھونپڑوں میں رہنے والے غریبوں کے یہاں کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو ہر جگہ جا سکتا ہو اور جس کے پاس ہر طرح کے لوگ پہنچ سکتے ہوں۔ اس لیے میں جس حال میں ہوں وہی حال میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس جواب کا خلاصہ ہوا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جواب ایک اور بتایا، قل انما الآیات عند اللہ، آپ جواب یہ دیجیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہے تو کوئی نشانی پیش کر دے اور چاہے تو نشانی پیش نہ کرے۔ نشانی پیش کرنا میرا کام نہیں، میں نہیں پیش کر سکتا۔ اسی سلسلے میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ احد میں جنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پیچھے سے جنگ میں پیش آنے والا منظر دیکھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کو لیے ہوئے آ گئے اور گھڑ سواروں کے دستے نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نہایت ہی جانساری کے ساتھ اس حملے کو ہٹانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں آگے پیچھے 7 انصاری شہید ہو گئے، اس سے پہلے کہ مسلمان جماعت کا کوئی اور گروہ پلٹ کر کے آئے۔ جب یہ 7 شہید ہو گئے تو اب مشرکین اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے۔ اس دوران میں آپ کے ساتھ جو زیادتی پیش آئی وہ معلوم ہے، عبداللہ بن قمیہ نے تلوار ماری، آپ کھوج پہنے ہوئے تھے، کھوج کی 2 کڑیاں کٹ کر کے چبھ گئی آپ کی پیشانی میں یا آنکھ کے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کے پاس چبھ گئی، اور کچھ اور چیزیں دھنس گئیں، کچھ زخمی ہوئی پیشانی۔ ایک پتھر آ کر کے لگا جس سے کہ آپ کا ربائی سامنے جو دانت ہوتے ہیں 2 بڑے بڑے ان سے متصل دائیں طرف جو دانت ہے پچھلی دانت سے پہلے وہ دانت پھوٹ کر کے اس طرح ٹھوکر لگی کہ ٹوٹ کر کے الگ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، اور ایک اور پتھر لگا اس کے نتیجے میں آپ ایک گڑھے کے اندر بھی گر گئے۔ کندھے پر اسی بدبخت نے تلوار ماری جس سے زرہ تو نہیں کٹ سکی مگر ایسا درد ہوا کہ مہینوں تک درد ہوتا رہا۔ یہ سارے حالات پیش آئے۔ اب آپ کچھ اتنی دیر میں کچھ اور صحابہ کرام آ گئے اور انہوں نے نہایت ہی فداکارانہ انداز سے آپ کا دفاع کیا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کو اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ آپ گھیرنے والی فوج کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے باقی صحابہ کرام کو ان کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پیشانی سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم و دموا وجہہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور ان کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔
اتنی ہی بات آپ نے کہی تھی، کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم ودموا وجہہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے کہ اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا اور ان کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، سر پر چوٹ لگائی، پیشانی پہ چوٹ لگائی، آنکھ کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پہ چوٹ لگائی، دانت میں چوٹ لگائی، ہونٹ میں چوٹ لگائی اور زخمی کیا، یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں، یہ ہدایت پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو ان کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، ان کو بھی اللہ بخش دے اور سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی دے دے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی گرفت کرے، ان کو عذاب دے اور اسی عذاب کے اندر ان کو رکھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کو ان کے ہدایت دینے نہ دینے کے سلسلے میں بھی کوئی اختیار نہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، یہاں آ کر کے آپ غور کیجیے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں یا مختار کل تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ مختار کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کو مختار کل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مختار کچھ بھی نہیں ہیں۔ بس انسان اور بشر کی قوت و قدرت میں، طاقت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس طرح کی قوت و قدرت آپ کے اندر ہے اور اس کے دائرے میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہ کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ مشرکین سے کہہ رہا ہے۔ پکارتے کس کو تھے؟ بڑے بڑے بزرگوں اور پیغمبروں کو پکارتے تھے۔ یہ دونوں کیسے ایک دوسرے جیسے ہو جائے؟ عباد الامثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی جس طریقے سے تم انسان ہو، انسانی قوت و قدرت کے دائرے سے باہر تمہارے اندر کوئی قوت و قدرت نہیں، اسی طریقے سے وہ بھی انسان تھے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر ان کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں تھی، وہ بھی اسی طاقت کے اندر تھے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ اور بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہ جائے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گٹھلی کے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اس کا بتایا ہے۔ تو یہاں یہ شرک کی تیسری قسم، میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اختیار میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہی تصرف اور اختیار وہ جگہ ہے جہاں آ کر کے لوگوں کے قدم پھسلتے ہیں اور دھام سے شرک میں گرتے ہیں، اور اس طرح اس کے اندر اوندھے پڑے رہتے ہیں کہ کمر پکڑ پکڑ کر کھینچیے تب بھی اس شرک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ڈنڈے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ بہت خطرے کی بات ہے اور بہت عجیب بات ہے کہ اگر ہم اس میں رہ گئے تو ہم کہاں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اچھا، ایک بات اور یاد آ گئی تو میں اسے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بار بار یہ سوال ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے کرامتیں ذکر کرتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جب پیغمبروں کو اپنے معجزات پر قدرت نہیں تھی تو پیغمبروں کو اپنی کرامتوں پر قدرت کیا رہے گی؟ سیدھی بات یہ ہے کہ انسانی قدرت کے دائرے تک پیغمبر اپنا کام کرتے ہیں یا اصحاب کرامت اپنا کام کرتے ہیں، اس سے آگے جو کچھ کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت ہوتا ہے۔ دیکھیے غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو پھینک دیا مشرکین کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، یہ کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینک دیا۔ کیا ہوا؟ جتنے مشرک تھے سب کی آنکھوں میں مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ چلا گیا۔ اب اس میں آپ غور کیجئے تو آپ محسوس کریں گے مٹی اٹھا کے پھینکنا یہ تو انسان کے قدرت و قوت و قدرت کے دائرے کی بات ہے،
لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہو اور آپ مٹی اٹھا کے پھینکیں اور ہر شخص کی آنکھ میں چلا جائے، یہ انسان کی قوت و قدرت میں ہے۔ ہر شخص کی آنکھ میں اس مٹی کو پہنچا دینا یہ انسان کی قوت و قدرت میں نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دو ٹوک کیا ہے اس کا اندازہ آپ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب آپ نے مٹی پھینکی ہے تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکا، یعنی مٹی تو اٹھا کے مٹی سے آپ ہی نے پھینکی تھی، لیکن اس کے آگے جو اس کے پہنچنے کا معاملہ ہوا وہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے، وہ کام اللہ نے کیا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں الوہیت آ گئی تھی اور آپ نے اللہ کی طاقت سے پھینک دیا، پھینکا تو آپ نے انسان کی طاقت سے، لیکن لوگوں کی آنکھ میں یہ جو مٹی پہنچی یہ محض اللہ کی کرامت تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک طرح کی کرامت اور ایک معجزہ تھا، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی سے چڑیے کی شکل کرتا ہوں، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ چڑیے کی شکل جیسی شکل مٹی سے کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اسے پھونکتا ہوں۔ تو مٹی کو بنا کر کے اس کو چڑیے کی شکل میں گڑھنا یہ انسان کی قوت و قدرت میں ہے، یہ تو انسان کی قوت و قدرت میں ہے۔ پھر منہ سے آپ پھونکیں تو پھونکنا بھی انسان کی قوت و قدرت میں ہے، لیکن پھونکنے کے بعد وہ چڑیا بن جائے تو چڑیا بنانا انسان کی قوت و قدرت میں ہے نہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں مٹی گڑھتا ہوں، مٹی کو چڑیے کی شکل میں گڑھتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے چڑیا بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے اذن سے چڑیا بنتی ہے یا میری قدرت سے چڑیا بنتی ہے، اللہ کے اذن سے چڑیا بن جاتی ہے۔ تو جتنا کام انسان کی قوت و قدرت کے دائرے سے باہر ہے، اگر وہ معجزے اور کرامت کی شکل میں بھی پیش آئے تو اللہ کی قدرت سے آتا ہے، اس میں پیغمبر کی قدرت کا یا انسان کی قدرت کا دخل نہیں ہوتا۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کے سے بڑی تشریح سے پڑھتے ہیں، اس لیے ذرا سا مشکل بتا دیتا ہوں۔ وہ کون سا کہ ساریہ گئے تھے اور پہاڑی کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اور انہوں نے پہاڑ کو دیکھا اور دشمن کو وہیں جا لیا اور دشمن کی تدبیر ناکام کر کے فتح یابی حاصل کر لی۔ اب یہ واقعہ ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ صحیح نہیں، اس لیے خامخواہ کے لیے غلط واقعات سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو رد کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو منقول ہے، جس طرح منقول ہے، وہ خود اس بات کی تردید کرتا ہے جس بات کے لیے اس واقعے کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح منقول ہے؟ ابن جوزی نے تاریخ عمر بن الخطاب لکھی ہے اور اس میں اس روایت کے متعدد طرق ذکر کیے ہیں، سب ضعیف ہیں، متعدد طرق ذکر کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی گھر سے بولنے لگے یا سارق بن زنیم الجبل، یا سارق بن زنیم الجبل، یا سارق بن زنیم الجبل، ساریہ بن زنیم پہاڑ کو دیکھ، ساریہ بن زنیم پہاڑ کو دیکھ، ساریہ بن زنیم پہاڑ کو دیکھ۔ ابھی چڑھتے ہی انہوں نے یہ کلمات کہہ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اشارہ کیا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت علی نے اشارہ کیا کہ چپ رہو، ابھی یعنی بعد میں ان سے بات پوچھی جائے گی۔ خیر اس کے بعد معمول کے مطابق پورا خطبہ وغیرہ ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کون سی بات؟ کہا کہ یہ منبر پر آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ تو نہیں کہہ رہا تھا، کوئی بات تو نہیں تھی۔ کہا کہ حضرت آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے ایسے ایسے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا یاد آیا، ٹھیک ہے یاد آیا۔ اب ان کو یاد دلانے پر یاد آیا، تو کیا یاد آیا؟ کہا کہ میں منبر پہ چڑھا تو چڑھتے ہی اچانک میرے سامنے یہ منظر تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پہاڑ کے نیچے ادھر کو متوجہ ہیں اور دشمن جو ہے پہاڑ کے اوپر سے چلا رہا ہے، اور ایک دم ایک میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ دیکھا اس کو دیکھنے میں ان کی اپنی قوت و قدرت کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ ان کو تو یاد بھی نہیں رہ گیا کہ میں نے دیکھا۔
اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، ان کی آنکھ کے سامنے وہ منظر کر دیا، سیدھی بات۔ پھر ان کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ کہتے ہیں کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلتا چلا گیا۔ حالانکہ زبان سے بولنا جو ہے یہ تو خود انسان کی قدرت میں داخل ہے، آنکھ سے دیکھنا انسان کی قدرت میں داخل ہے، لیکن اس دور دراز مقام کا دیکھنا یہ معجزاتی طور سے ہوا یا کراماتی طور سے ہوا، اور اس میں ان کی اپنی قدرت کا کوئی دخل نہیں۔ میں نے دنیا میں سارے لشکر لڑتے تھے، یہ مزے سے مدینے میں بیٹھ کرتے لڑاتے رہتے، دائیں چلو بائیں چلو، آگے بڑھو پیچھے ہٹو، اس کو مارو اس کو اچاڑو، یہیں بیٹھے سارا کام کرتے رہتے۔ کہاں کوفہ بصرہ اور عراق اور ایران سے وہ نامہ بردار حضرات جو ہیں اونٹ گھوڑے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں بھوکے پیاسے صحرا میں مٹتے اور تڑپتے ہوئے، اور کسی طریقے سے پہنچتے ہیں، اور جب مدینہ سے باہر آدھے میل پر رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے صاحب مجھ کو دیکھ کرتے دوڑ پڑا ہے، اور میں گھوڑا دوڑاتا ہوا امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ آدمی بھی دوڑا چلا جا رہا ہے میرے ساتھ ساتھ۔ اب پوچھتا جا رہا ہے کہ تو کیا ہوا، لڑائی میں کیسے ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کیسے ہوئی، کون شہید ہوا، پوچھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب مجھے نبی پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب تھے، اتنی دور سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر ایسے ہی ان کے پاس قوت و قدرت ہوتی تو چپ چاپ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے شام سے لے کر کے عراق تک ایسی نگاہ دوڑاتے اور فٹافٹ دیکھتے کہاں کیا کام ہو رہا ہے، اور یہی سے بولتے کہ ادھر ہٹ جاؤ ادھر بڑھ جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ صرف یہ ایک واقعہ وہ بھی ان کے بے اختیار ہوگا جس میں ان کو قدرت بھی نہیں رہی۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ کسی سے کسی کرامت کا ظہور ہوا یا کسی معجزے کا ظہور ہوا تو اس میں اس کی قوت و قدرت کا دخل ہے، یہ چیز بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف کے اندر ایک طرح سے شرک کرنا ہے، اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جو کچھ ہے اس طرح کی چیز سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسان کو جو قدرت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن اسباب کو جن مقاصد کے لیے مقدر کیا ہے ان اسباب کے تحت جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ پانی سے آگ بجھا سکتا ہے، آگ بھڑکا نہیں سکتا ہے، اور پیٹرول اگر آگ پر ڈالے گا تو آگ بھڑکے گی، آگ بجھے گی نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کہیں کچھ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتا ہے، بندوں کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب یہ تین قسمیں تو ہو گئیں شرک کی، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کی قوت و قدرت اور اس کے اختیار و تصرف میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ چوتھی قسم رہ گئی کہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق مقرر کر رکھا ہے کہ بندے کو بخش دے گا اور عذاب نہیں دے گا۔ تو عبادت کا جتنا کام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا سکتا ہے اور غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت کے کام پر نظر ڈال لیجیے اور آپ کے سامنے بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اب اس کی تفصیل کا وقت اور اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر ضرورت آپ محسوس کریں تو کل اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ 10 وصیتوں میں سے یہ پہلی وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی تفسیر میں نے کی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو کام کیا جائے وہ غیر اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ریاض میں بن محفوظ ایک وکالہ ہے، اس کے یہاں ٹکٹ لینے کے لیے گیا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ ریاض سے جدہ آنے کے لیے یا مدینہ آنے کے لیے۔ تو چونکہ بار بار آتا جاتا رہتا تھا، وہ پہچانتے تھے، کہنے لگے کہ صاحب ذرا سے ایک مسئلہ یہ بتا دیجیے، اس کے بعد جائیے۔ میں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں چھٹی پر، تو مختلف قسم کے تحفے تحائف وغیرہ لے کر کے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھ کو 2 طرح کے تحفے دیے ہیں، ایک تو کچھ کنبے رشتے وغیرہ کے لوگوں کو دینے کے لیے ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن دوسرا تحفہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک چادر دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو علی حجویری صاحب کی قبر پر چڑھا دیجیے گا۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دوں انہوں نے ایک بات اور بتائی، کہا کہ انہوں نے اس کی دلیل یہ بتائی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا دیجیے یا چادر چڑھا دیجیے تو اولاد ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ پر چادر چڑھا دی تو اولاد ہوئی ان کو۔ اس لیے علی حجویری صاحب کی قبر پر چادر چڑھانا درست ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے تو میری مشکل ہی حل کر دی۔ کہہ رہے کہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ پر
حضرت میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دیے بھی کہ واقعہ صحیح غلط ہے، ابھی اس مسئلے کو جانے دیجیے، پہلے اس مسئلے سے جو نتیجہ نکلتا ہے آپ اس پر غور کیجیے۔ کہنے کہ ہاں بتائیے۔ میں نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر جو چادر چڑھائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی یا نہیں؟ کہنے ہاں صاحب عبادت تو ہوئی۔ میں نے کہا کیوں عبادت ہوئی؟ اللہ کے گھر پر اس کی تعظیم و تکریم کے لیے چادر چڑھائی گئی تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی؟ کہنے کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ غیر اللہ کے در پر اس کی تعظیم و تکریم کے لیے چادر چڑھائی جائے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہنے لگے کہ بس صاحب اب آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری بات بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آ گئی، اب مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام غیر اللہ کے لیے کریں گے غیر اللہ کی عبادت ہوگی، سیدھی بات۔ اور جب غیر اللہ کی عبادت ہوگی تو غیر اللہ کے حق میں شرک ہو جائے گا۔ ایک موٹی سی بات ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے، 10 وصیتیں ہیں اور انہوں نے اچھا کیا کہ 2 دنوں میں تقسیم کر دیا، ورنہ یا تو میں 10 وصیتیں پوری کرتا اور تفصیل نہ کر سکتا تھا، یا تفصیل کرتا اور 10 وصیتیں پوری نہ ہو پاتی۔ تو انشاءاللہ کل باقی وصیتیں مکمل کی جائیں گی، چونکہ شرک کا معاملہ سب سے زیادہ اہم و خطرناک تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بتا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بدترین بیماری سے محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے کاموں پر لگائے، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم کریں اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ غلطیاں ہو جائیں اسے معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ آپ کے سامنے حضرت الشیخ صدر الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ عشرہ وسائل من القرآن، قرآن کی 10 وصیتوں کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے، جن میں سے ایک وصیت الحمدللہ شیخ نے تفصیل پائے ہمیں تک پہنچائی۔ فاروق باقی مسجد سے قبل ہمارے شیخ محترم مولانا محمد اقبال کیانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، ان کے موضوع کے بھی 2 حصے تھے، ایک فکر آخرت اور نظام کے استقبال نظام کے بارے میں ان کا مضمون بھی بتا رہا ہے۔ حضرت شیخ کو بھی 9 حصے باقی ہیں۔ ہمارے کل کے مقرر مولانا عبدالرحمن عوام صاحب سے کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا فرمائے۔ شیخ خیر موجود ہے، ہماری دونوں سے درخواست ہے کہ جمعے کے بعد انشاءاللہ وہ دونوں جگہوں پہ ارادہ رکھتے ہیں، ترجمے کے بعد انشاءاللہ مضمون کو مکمل کرنے میں انشاءاللہ رحمٰن خاموشی ڈرامہ بھی اچھی وجہ سے جزاک اللہ خیر۔ اور سوال کہتے ہیں یقول سر ہم نے کئی مرتبہ کبیرہ گناہ، ہم سے کئی مرتبہ کبیرہ گناہ ہوئے، ہر بار توبہ کے بعد نیا گناہ ہو جاتا ہے، ہماری اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ برائے کرم مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔ جواب دینے سے پہلے ہی خاموشی کو منظوری کی دلیل بنا لینا یہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے۔ جب آپ سوال کرنے کے بعد سوال کرتے تب اس کے بعد کچھ کہہ سکتے تھے، لہٰذا آپ اپنی اس بات کو تو صرف اپنی حد تک محدود رکھیں، اور آپ حضرات کے سامنے جو اعلان ہوا ہے اس کو مکمل اعلان نہ سمجھیں، اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی بندہ صحیح ارادے کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اگرچہ بار بار غلطی ہو اور بار بار توبہ کرے۔ صحیح ارادے کے ساتھ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو بندہ اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہو، پہلی بات ندامت اور شرمندگی نفس لوامہ انسان کے اندر ہے، اور جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پچھتاوا اور ملاقات کی کیفیت ابھرتی ہے۔ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، آپ لوگ فوراً راستہ گھیر دیتے ہیں، اس بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر پچھتاوا اور ندامت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، بشر تھا، کمزور تھا، گناہ ہو گیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تو پروردگار ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو چاہے تو سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے میرا بھی ایک گناہ ہے، اسے معاف کر دے اور بخش دے، اور آخرت میں اس پر میری پکڑ میں فرمانا۔ تو یہ اس طرح کی معافی مانگے اور اس طرح کی توبہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ رکھے کہ اب آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اب اگر
نہ چاہتے ہوئے اور یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ ایسا نہیں کریں گے، پھر دوبارہ غلطی ہو گئی تو پھر اسی طریقے سے وہ معافی مانگے اور ذرا اپنے ارادے کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرے تاکہ واقعی اس گناہ سے بچ جائے اور جو ارادہ کیا تھا وہ کمزور نہ ثابت ہو بلکہ پختہ ثابت ہو۔ تو اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یعنی کئی بار بھی گناہ ہو جائے تو اسی طریقے سے وہ توبہ کرے اور جتنی زیادہ ممکن ہو اپنے اندر قوت پیدا کرے کہ دوبارہ اس گناہ اور اس غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یقول السائل، اسی کا روم کیا وہی روم ہے جس کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے تھا، جس کا درجہ اس روم میں بھی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جناب، وہی روم ہے۔ اور پہلے تو یہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے ترکی کا پچھلا دارالحکومت، اور جس کو قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں اور مختلف ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے، آخر میں آ کر کے دولت علیہ آستانہ یا آستانہ دولت علیہ کہلاتا تھا۔ یہ شہر بھی اسی کا ایک حصہ تھا اور اس کا جو حکمراں تھا اسی جگہ رہتا تھا، وہ بھی قیصر کہلاتا تھا۔ اور جب دونوں علاقے الگ الگ ہوئے اور دو حکومتوں کے دو مراکز بن گئے، تب بھی دونوں جگہ کے حکمرانوں کو قیصر ہی کہا کرتے تھے، اور ابھی ماضی قریب تک یورپ کی مختلف حکومتوں کے حکمرانوں کو قیصر کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوالات کافی ہیں، حضرت درخواست ہے کہ مختصر جواب تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دیے جا سکیں تمام جواب کے لیے۔ یقول سر، کیا کسی انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے یعنی خواب میں؟ خواب میں دیدار کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں دیکھا تھا ہی نہیں دیکھا تھا، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے بیداری میں نہیں دیکھا تھا۔ باقی اور کسی انسان کو دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ آپ نے پچھلے درس میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، براہ کرم یہ بتائیں یہ کس حدیث میں ہے اور وہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اب حوالہ تو یاد نہیں مگر حدیث ہے کہ جمعہ کے دن تم لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ پیش کرنے کا مطلب صرف منظر کا دکھانا مقصود ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ رب ہیں اور آپ کے سامنے ان اعمال کے فیصلے کے لیے پیشی ہوتی ہے۔ آپ نے جو تابوت کے بارے میں بتایا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ تابوت کا وسیلہ دیا تھا، اس لیے وسیلہ ڈالنا ٹھیک ہے، کسی نبی یا بزرگ کا وسیلہ، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وسیلہ لیا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی بھول نہیں ہوتی کہ اس وسیلے کو چھپا لیتا اور نہ بیان کرتا۔ اگر وسیلہ ہوتا تو اس وسیلے کہیں تو تذکرہ آنا چاہیے تھا، نہ توریت میں آیا اور نہ انجیل میں آیا نہ قرآن مجید میں آیا۔ اب یہ اللہ کے نئے نئے بندے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسی باتوں کی اور ایسی معلومات کی فراوانی شروع کر دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اب اللہ اس کے رسول سے اگر بھول ہو گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ علامہ اقبال نے بڑی خاص بات کہی تھی کہ زمن بر صوفیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ میری جانب سے صوفیو ملا پر سلام ہو کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم کو بتلا دیا۔ ولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، لیکن ان کی تعویل نے اللہ کو اور جبرائیل کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ تو اس طرح کے استنباط پر تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ صاحب اللہ سے لے کر بندے تک سب کے سب حیرت زدہ ہی رہیں، اور تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ذرا سا ٹھہر جائیے، اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو تو اس بادشاہ کی نشانی بتایا تھا جو بادشاہ کی مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ بنو اسرائیل اس بادشاہ کی تقرری کو آسانی سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان آیت ملک ہی ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، اس کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں یہ بات ہوگی۔ تو اللہ تو اس کو ایک بادشاہ کے بادشاہت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور ہمارے حضرات جو ہیں اس کو وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مارو گھٹنا پھوٹے سر، یہی بات ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کوئی دور پر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے سے نوازا؟ 2 مرتبہ کا تو ذکر مل جاتا ہے. ایک بار جب وہ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے اس کو پیغمبری دی گئی، اس وقت ہم کلام کیا. دوسری بار جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلایا تو اس وقت ہم کلام کیا تھا. ایک تیسری چیز بھی محسوس ہو رہی ہے مگر بہت زیادہ مرتب طریقے سے مذکور نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے. اس لیے زیادہ واضح نہیں ہے کہ جب 40 شب و روز کے لیے گئے تھے تو اسی وقت وہ 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے اور ان 70 آدمیوں سے پہلے اور آگے اس مقررہ مقام تک پہنچ گئے تھے. اس لیے اندازہ یہی ہے کہ اس موقع پر 1-2 بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، کیونکہ 70 آدمیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھلا دو، ذرا آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اس پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب لو شئت اہلکتہم اترکنا یعنی اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا تو کیسے ہے، ہاں اس سے پہلے ہی مجھ کو ہلاک کر دیتا. اس سے معلوم ہوتا کہ ان کے ہلاک کرنے سے آتو رکنا بما فعل السفہاء منا، اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کرتا. کیا ہمارے بیوقوفوں نے جو حرکت کی اس کے نتیجے ہم کو ہلاک کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کلام بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، لیکن یہ جو کلام ہے وہ اسی موقع سے متعلق ہے، اس لیے اس پورے موقع کو ایک ہی موقع شمار کیا جائے گا. قبر میں جنت اور دوزخ کی بشارت دے دی جائے گی تو پھر آخرت میں حساب کتاب کی کیا معنی؟ پھر سب لوگ پریشان کیوں پہ پڑے ہوں گے جبکہ قبر میں اچھے لوگوں کو خوشخبری مل چکی ہوگی. ایک بڑا لطیفہ ہے، ہمارا پور میں ایک ناچ آیا. ناچ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ گئے، اس میں گاڑی والے لوگ بھی تھے. اب اس میں کچھ ہنگامہ فساد ہو گیا تو دیوار سلام کر کے بھاگے، پکڑ لیے گئے اور دوسرے دن عدالت میں حاضر کر دیے گئے. وہاں اقبال وکیل صاحب بڑا مشہور آدمی تھا اور بڑا زبان آور، بڑا زبان دراز تھا. آیا تو دیکھا کہ صاحب یہ لوگ ناچ دیکھنے اور ناچ میں فساد کرنے کے الزام میں پکڑے گئے ہیں. تو اس کی رگے ذرافت پڑ کے کہا کہ گھبرائیے نہیں، حاکم آپ لوگوں کی بزرگی پر رحم کرے گا. بہرحال باقی یہی ہوا کہ جج جو آیا اس نے سب کو چھوڑ دیا. تو آپ یہاں جو نظام ہے کہ صاحب مجرم کو پکڑ لیتے ہیں، حوالات میں لے جاتے ہیں، ٹھگائی بھی کرتے ہیں اسی طرح سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے جناب گھبرائیے نہیں، ابھی کیا ہے، ابھی تو عدالت سے فیصلہ نہ ہوگا، ابھی چاہیں تو یہاں سے نکل کر کے سڑک پر آپ لیفٹ رائٹ کرنا شروع کر دیں، اور چاہیں تو کسی گوشے میں جا کر کے سر رکھ کر کے سونے کی کوشش کریں. چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. چاہے تو بیٹھے رہیں، باتیں سنتے رہیں اور اکتاتے رہیں یا مزہ لیتے رہیں، یہ سب آپ کے اختیار میں. تو جتنے اعمال آپ سے کرنے مطلوب ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں. پہلے آپ اس کو دیکھیں، جب آپ کے اختیار میں ہیں تو آپ سے کرنے کا جو معاملہ طلب کیا جائے گا. اچھا، پھر آپ کون سا عمل کریں گے، اس کا کیا نتیجہ پائیں گے، یہ تو آپ کو بتایا نہیں گیا ہے. لہذا آپ کو کرنا یہ آپ کا کرنا نہیں ہے اور نتیجہ نہیں ہے. یہ تو غلط بات ہے. کھیتی میں آپ دانا ڈالیں اور پھل دے گا، ساری چیزیں مرتب ہیں. باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے